الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام يا رب الركن والمقام أبلغ روح سيدنا مولانا محمد منا السلام. بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ و من والہ نے اس انسان کو اپنے احکامات کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے ساتھ اس دنیا میں بھیج دیا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ حالات آئیں گے مگر اس حالات کا بنانے والا وہ ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ۔ حالات بگاڑتا بھی وہی ہے ہمارے اعمال کی بنا پر، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ایسے حالات آئیں گے، تو حالات بگاڑتا بھی وہی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے، اور حالات بناتا بھی وہی ہے پھر ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ یہ جو ہم گزشتہ چند جمعوں سے بات کر رہے ہیں، چیزیں سامنے ہیں۔ ہر روز کا اخبار لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ تم اپنے اعمال میں درست نہیں ہو۔ آج بھی صبح صبح کسی نے خبر دی کہ ایک دم 24 روپے بڑھ گیا۔ ہاں تو بڑھے گا، ہمارے اعمال کون سے اچھائی کی طرف جا رہے ہیں، وہ بھی ایک دم اللہ سے دوری کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ ہائے، لیکن یہ اطمینان ہے کہ اگر ایک شخص اللہ کے حکم کو پورا کرے گا، ایک گروہ اللہ کے حکم کو پورا کرے گا، ایک قوم اللہ کے حکم کو پورا کرے، اللہ ان کے ساتھ آسانی والا معاملہ کر دے گا۔ سمجھ میں آئے نہ آئے یہ میرا کام نہیں ہے سمجھنا، مجھے تو جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتلا دیا اس پر میرا ایمان ہے۔ مشکل بہت لگتا ہے، ہائے کیسے ہوگا، ہائے کیسے ہوگا، لیکن اس سے پہلے بھی امت پر حالات آئے، اللہ نے نکال دیا، لیکن نکالا اسی وجہ سے کہ اللہ راضی ہو گئے تو اللہ نے امت کو ان حالات سے نکال کر آگے بڑھا دیا۔ آج بھی یہی بات، اس سے پہلے والے جمعے کو میں نے عرض کیا تھا کہ اگر تقوی اختیار کر لیں گے، آئندہ کی زندگی میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں گے، اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں گے، تو اللہ پاک عافیت کے ساتھ ہماری راستے اچھے کر دے گا۔ اور اس سے پہلے والے جمعے میں کہا تھا کہ جو آدمی کچھ کر چکا اس پر استغفار کرے۔ آدمی انفرادی طور پر استغفار کرے، گروہ اور قوم اجتماعی طور پر استغفار کرے، اور استغفار کر کے اللہ کو منا لے۔ دونوں کے لیے میں نے قرآن اور حدیث سے باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آج تیسری بات ہے، اور وہ یہ کہ اگر ہم عبادت میں انہماک پیدا کر لیں گے تو بھی اللہ پاک رزق کا معاملہ حل کر دیں گے۔ یہ جو قرآن کی آیت تلاوت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو حکم کیجئے نماز کا، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق کمانا نہیں چاہتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، رزق تو ہم آپ کو دیں گے۔ لہذا عبادت کے لیے انہماک یہ بھی رزق میں زیادتی کرتا ہے، یہ بھی رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ پھر یہ یاد رکھیے گا، اضافے سے مطلب 1,00,000 کا کروڑ ہونا نہیں ہے، اضافے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آمدن ہے اس میں اللہ پاک پورا کر دے گا، کافی ہو جائے گا، اور یہی مطلوب ہے۔ ورنہ جو کروڑ کماتا ہے اس کو 1.5 کروڑ کی تمنا ہے، 1.5 کروڑ 2 کروڑ کی تمنا ہے، وہ کروڑ والا ارب کے چکر میں رہا، جنہوں نے اربوں کھینچ لیے قوم کے، وہ اس سے اربوں آگے کھینچنا چاہتے ہیں، اس کا تو کوئی اختتام نہیں ہے۔ جو کچھ اللہ نے دے رکھا ہے اس میں اللہ پاک ہماری ضرورت کو پورا کرے گا۔ ان اللہ تعالی یقول، یہ حدیث مبارکہ ہے، اور اس میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ کہتے ہیں، ان اللہ تعالی یقول یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی،
میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. عجیب بات ہے, میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا, یعنی میری عبادت میں منہمک ہو جا. اور انہماک کیسے آتا ہے؟ میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. املا صدرک غنن, تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا, بے نیاز ہو جائے گا ہر ایک سے. املا صدرک غنن واسد فقرک, اور تیرے فقر کو ختم کر دوں گا, بند کر دوں گا. کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کا پالنے والا کہہ رہا ہے. بڑے بڑے بینک کھول لے, نہیں نہیں نہیں, اس میں تو میری لڑائی ہے تجھ سے. ہاں, سود کے اوپر کاروبار چلا, نہیں, اس میں تو میری لڑائی ہے تجھ سے. جھوٹ بول کر اور ناپ تول میں کمی کر کے ایسے ذریعے اختیار کر کے آمدنی میں اضافہ کر کے, یہ تو ہمارے 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 وہ اعمال جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں. کتنی صاف بات. تفرغ لعبادتی, تو فارغ ہو جا لعبادتی, میری عبادت کے لیے. املا صدرک غنن, تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا. واسد فقرک, ہاں آگے پھر فرمایا, یہ اللہ کہہ رہے ہیں, ان اللہ تعالی, بے شک اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, بے شک اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے. آگے کیا کہا؟ وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأَ صَدْرُ مَلَأَ يَدَيْكَ شُغْلَكَ, تو پھر تمہارے ہاتھوں کو کاموں میں مصروف کر دوں گا, تمہیں تمہاری ذمہ داریوں کو بڑھا دوں گا, تمہارے ساتھ ایسے کام ہو جائیں گے کہ تم بس ہر وقت کام میں مشغول رہو گے. وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ, اور تمہارے فقر کو بھی بند نہیں کروں گا. دن رات کام کرو گے, صبح شام کام کرو گے, 24 گھنٹے کام کرو گے, مگر فقر ختم نہیں کروں گا, اس لیے کہ تم میری عبادت کے لیے منہمک نہیں ہوئے ہو. کتنی صاف بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کو اس پر لگایا ہے, اس پر لگایا ہے. تو ایک یہ ہے کہ آدمی اپنی عبادت میں, ہاں انہیں وہ رہ گئی بات, عبادت میں انہماک کیسے ہوتا ہے کہ میرا جسم اور میرا ذہن دونوں عبادت میں لگا ہو. جسم تو عبادت میں ہو اور ذہن کاروبار میں ہو. جسم عبادت میں ہو اور ذہن تفریح کر رہا ہو, یہ عبادت میں انہماک نہیں ہے, یہ عبادت کے لیے فراغت نہیں ہے. اس کو اور سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی نماز کو اچھی طرح پڑھو, اور اس کے لیے 2 شرائط رکھ دی. ایک اپنی کمر کو اور ایک اپنے پیٹ کو ہلکا رکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جوامع الکلم ہے. کلم وہ بات, جو بات تو 2 لفظوں میں ہو لیکن وہ ہو بہت عظیم الشان بات ہو. اپنے پیٹ کو ہلکا رکھنا سب کو پتا ہے, اتنا نہ کھاؤ کہ عبادت میں سستی پیدا ہو. اپنے پیٹ کو ہلکا رکھنا اور کمر کو ہلکا رکھنا, اپنی ذمہ داریوں کو کم رکھنا. ذمہ داریاں اتنی ہیں کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو نماز میں انہی ذمہ داریوں کا خیال ہوتا ہے. عبادت میں انہماک خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتلا رہے ہیں. اپنی کمر کو ہلکا رکھو, یعنی ذمہ داریاں اپنے اوپر کم رکھو. ہمارا تو حال یہ, ایک ذمہ داری کے بعد دوسری ذمہ داری. میں نے شاید پہلے بتایا کہ میں نے کسی دوست سے پوچھا کہ فلاں صاحب آپ کے ساتھ جانے والے تھے, کیا ہوا؟ کہنے کہ ذرا مصروف ہیں. کیا مصروفیت ہے؟ کہا وہ فیکٹری لگا رہے ہیں. میں نے کہا میں نے تو سنا ان کی فیکٹری تھی. کہ 3 ہے, چوتھی لگا رہے ہیں. خود اپنے آپ کو مصروف کر رہے ہیں, خود اپنے آپ کو ذمہ داریوں کے اوپر ڈال رہے ہیں. ہاں البتہ یہ نہیں ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کیا جائے. اس لیے کہ اگلی بات کیا ہے؟ توکل علی اللہ. جو اللہ پر توکل کرے گا فہو حسبہ, اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا, اس کی تمام روزی تمام ضروریات کے لیے کافی ہو جائے گا. اور پھر توکل کو سمجھایا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم خلیفہ دوم, ان کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم پرندوں کا سو توکل کر لو تو اللہ تمہیں ایسے ہی کھلائے گا جیسے پرندوں کو کھلاتا ہے.
اور آگے سمجھایا کیسے، یہ روزانہ صبح کو نکلتے ہیں بھوکے پیٹ، اور جب اپنے گھونسلوں میں پہنچتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. یعنی توکل تو کرنا ہے لیکن معاش کی تلاش کرنی ہے. وہ اپنا پیٹ بھر لیتے، بینک بیلنس نہیں بناتے، وہ چیزوں کے اوپر چیزیں نہیں لاتے. وہ جو کسی نے کہا کہ دعا فرمائیے، دوسری دکان کھول لی ہے، تو فرمایا دعا کریں گے کہ اللہ تمہارے لیے برکت کرے، روزی تو اتنی ہی ملے گی. تو کہ کیسے؟ کل یہ ایسے جیسے تم اپنے گھر کے اوپر ایک ٹینک بناؤ پانی کا، اس کو بھر دو، اب نیچے چاہے ایک ٹوٹی لگاؤ چاہے دو ٹوٹی لگاؤ، پانی تو جتنا ٹینک میں وہی ملے گا. روزی اللہ نے مقدر کر رکھی ہے، وہی ملے گی، وہی ملے گی. اس میں برکت کروا لو. برکت دونوں طرح سے، کفایت بھی ہو جائے، پوری بھی ہو جائے، اور اس میں مشقت بھی نہ ہو. دیکھو مرغی پالنے والا ایک ایک مٹھی میں دانے لے کر مرغی کے سامنے رکھتا ہے، اور مرغی کٹ 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 اس کو پورا کھا لیتی ہے. اور وہی مرغی پالنے والا اس ایک مٹھی دانے کو یوں کر کے پھینکتا ہے، مرغی ایک دانہ وہاں سے اٹھاتی ہے، ایک وہاں سے اٹھاتی ہے، ایک وہاں سے اٹھاتی ہے، ملا تو اتنا ہی جتنا اس کی مٹھی میں تھا. وہ آسانی سے ملا تھا، یہ مشقت سے ملا ہے. یہ تو میرا ایمان ہے، آپ کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر کی روزی لکھ رکھی ہے. اور پھر سمائے رزقکم وما توعدون، اس پہ قسم کھائی ہے اللہ نے کہ جو تمہارا رزق ہے وہ آسمانوں میں ہے، قسم کھائی ہے اس کے اوپر. اور اسی کو سن کر کسی بدو نے کہا تھا، ہے وہ کیسا بد نصیب ہوگا. اللہ تو صرف کہہ دیتے کہ آسمانوں پر تمہارا رزق موجود ہے تو ہم ایمان لاتے، یہ وہ کیسا بد نصیب ہوگا جس کو یقین دلانے کے لیے اللہ کو اس پر قسم کھانی پڑی. اور ایسے بھی بد نصیب ہے جو اس قسم کے بعد بھی یقین نہیں کرتے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ وہ اعمال ہیں، یہ میرے بس میں ہے نا. ڈالر کا روکنا میرے بس میں ہے، پیٹرول کی قیمت میرے بس میں ہے، کچھ بھی میرے بس میں نہیں ہے، مگر عبادت میں لگنا میرے بس میں ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا میرے بس میں ہے، استغفار کرنا میرے بس میں ہے، تقوی اختیار کرنا میرے بس میں ہے. تو جو میرے بس میں ہے میں وہ کر لوں. تو اللہ کی مدد کا، اللہ کی طرف سے روزی رزق کا، اللہ کی طرف سے برکت کا، وہ تو پھر اللہ کا وعدہ ہے ہی. تو میں اپنی طرف سے وہ کر لوں جس کا مجھے اللہ نے کہا ہے، اللہ وہ کر دیں گے جو اللہ نے ہمارے لیے کہا ہے. بڑھوتری پر مت جاؤ، بڑھوتری بڑی نقصان دہ، ذمہ داریاں بڑھتی ہیں. ہاں میں پھر کہوں، ہاتھ توڑ کر بیٹھنے کو نہیں کہہ رہے، کوشش ضرور کی جائے، لیکن اس کوشش میں نماز ضائع ہو رہی ہو، اس کوشش میں آدمی اتنا پریشان ہو رہا ہو کہ اس کی نمازوں کے اندر خلل آ رہا ہو، اس کی عبادت اس سے چھوٹ رہی ہو. پوچھو بھائی کہ روزانہ پارا پڑھ لیتے ہو؟ نہیں جی ٹائم ہی نہیں ملتا. کچھ روزانہ ذکر کر لیتے ہو؟ جی ٹائم ہی نہیں ملتا. میرے شیخ اس کہنے لگے اس دن، فرمایا کہ دیکھو یہ زندگی جو ہے ایک ڈائری کی طرح ہے، 1 جنوری 2 جنوری 3 جنوری ایسے ایک ایک صفحے ہیں، ہر روز ایک صفحہ ہے. کہنے لگے دیکھو خیال رکھنا، کل قیامت کی جب تمہاری ڈائری کھلے تو اس کا کوئی صفحہ بھی نماز اور ذکر اور درود اور تلاوت سے خالی نہ ہو. یہ بات ہے. بس توکل کا مطلب ہاتھ توڑ کر بیٹھنا نہیں ہے، ضرور اس کی کوشش کرنا ہے، لیکن ایسی کوشش نہیں کرنا ہے کہ اس میں اللہ سے تعلق کمزور پڑ جائے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ حضرات کو بھی. 2 منٹ ہیں؟ اچھا یہ اس کی وجہ سے. چلو آگے چند اور اعمال ہیں، انشاءاللہ پھر اگلے جمعوں میں اللہ چاہے زندگی رہی تو تذکرہ کریں گے. اور پھر میں بات جو اکثر کہتا ہوں کہ بھئی یہاں کون بیٹھا ہے ایسا وزیر اعظم اور صدر جو ہماری بات سن کر کے وہ جو ہے حکومت کی پالیسیاں تبدیل کر دے؟ ایسا کون بیٹھا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. ہم تو ہمارے جیسے لوگ بیٹھے ہیں، تو ہم اس لیے آپ سے وہ بات کرتے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. جو ہم کر سکتے ہیں ہم کر گزرے، تو ہم نہیں کر سکتے وہ اللہ انشاءاللہ کر گزرے. پہلے اذان ہوگی، اس کے بعد